اعتبار سے ہمارے کلمے کے بھی شریک ہیں، قرآن کے بھی، ہمارا کعبہ، ہمارا کلمہ، ہماری نماز، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں آپ ہمارے برابر کے شریک ہیں۔ دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں، اگر قرآن مجید سے اور روایات ائمہ طاہرین پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اقوال اور فرمودات کی روشنی میں آپ ہم سے پوچھیں کہ تاریخ کے تناظر میں اور قرآن مجید کی حیثیت کے اعتبار سے، قرآن کی آیات کے اعتبار سے، کیا اس جلوس اضحیٰ کا کوئی ثبوت ملتا ہے قرآن مجید کی آیت میں یا پھر نبی کی زندگی اور حیات طیبہ میں؟ تو ان تمام تر چیزوں کو بیان کرنے کا تو ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں، مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں اور مسلسل علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ مجمل طور پر بھی سننا چاہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے پر گریہ فرماتے رہے، جیسے جناب یعقوب اپنے یوسف پر گریہ فرماتے رہے، جیسے اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے مصیبتوں میں صبر بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ظلم کے خلاف آوازیں بلند بھی کی ہے۔ ظالمین کی حمایت کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ ہر سچا اور اچھا انسان ظالم کی حمایت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ مظلوم کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارے نکالے جانے والے یہ جلوس، ہمارے نکالے جانے والے یہ اعضاء کے دستے کہ جو ہم مومنین کو جگہ جگہ پر جا کر متوجہ کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم مظلومیت کے ساتھ ہیں اور ظالم کے ساتھ ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے۔ قربانیوں کو چونکہ سلام کیا جاتا ہے، قربانیوں کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، 15 اگست کا دن، 26 جنوری کا دن ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اپنے زمانے کے جو ویر سورما تھے ان کی یاد مناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، پلکوں کو نم کرتے ہیں۔ کیوں ہم 26 جنوری میں یا پھر 15 اگست میں ان کو یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بلیدان دیا ہے، قربانی دی ہے، اور جو کسی چیز کے حد میں جو مذہب کے لیے نہیں بلکہ خاص ایک ملک کے لیے بھی اگر قربانی دیتا ہے تو اس کو ملک والے یاد رکھتے ہیں۔ ہم مہاتما گاندھی کو کیوں سلام کرتے ہیں؟ ہم اپنے اسکولز میں، اپنے مدرسوں میں راشٹر گان کیوں پڑھتے ہیں؟ جن گن من ادھینائک جیا ہے۔ کیوں ہم مہاتما گاندھی کو سلام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مہاتما گاندھی کا ہر ہندوستانی کے اوپر جو ہے، مہاتما گاندھی کے ساتھ جو لوگ تھے ان تمام ویر سورماؤں کا ہندوستان کے ہر ایک فرد پر، ہر ایک انسان پر احسان ہے، اسی لیے ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جن کا یہ احسان صرف ہندوستان پر ہو ان کو ہندوستان والے یاد رکھتے ہیں، جن کا احسان صرف ہندوستان والوں پر ہو اس کو ہندوستان والے یاد رکھتے ہیں، اور جس کا احسان پوری عالم انسانیت پر ہو تو کیا عالم انسانیت کو اس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے؟ بلکہ یہ تو مخلوق کی، اگر آپ مثال کے طور پر شکر گزاری کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے تم مخلوق کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ شکریہ ہمارا ہوگا۔ تو جس کا کسی پر احسان ہوتا ہے اس شکریہ کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ کہ شکرانے کے طور پر ہم حسین کی عزاداری منا کر بتاتے ہیں کہ حسین آپ کا شکریہ۔ اور ظاہر ہے اگر 15 اگست میں اگر 15 اگست میں مہاتما گاندھی کو یاد نہ کیا جائے، کچھ دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہندوستان میں کیا ہوا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر کون سا واقعہ رونما ہوا تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ 15 اگست کی یاد منائی جاتی رہے۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے کلیم ان لوگوں سے کہو، اپنی قوم والوں سے، کہ جو اللہ کے دن ہے ان کو یاد رکھو۔ اللہ کے کون سے دن ہے؟ جس دن جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی وہ اللہ کا دن تھا، وہ ایام اللہ تھا۔ جس دن جناب ابراہیم علیہ السلام نار نمرودی سے باہر آئے وہ ایام اللہ تھا۔ جس دن کسی بھی چیز کو نجات ملتی ہے وہ ایام اللہ ہوتا ہے۔ تو جس دن اسلام کو نجات ملی ہو ایام اللہ نہیں ہوگا، لہذا اس کی یاد عالم اسلام کو منانی چاہیے۔ اور ہم
हम जुलूस मनाते हैं, हम जुलूस निकालते हैं और जुलूस की शक्ल में मातम करते हैं, गम मनाते हैं। इमाम हुसैन का नाम आता है तो हमारी आंखें अश्कबार हो जाती है। क्यों? इसलिए कि हम इस बात का सबूत देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अगर नबी ने हमसे पूछ लिया कि तुम किस तरफ थे, खुशी मनाने वालों की तरफ थे या गम मनाने वालों की तरफ, तो कम से कम हम ये तो कह सकते हैं अल्लाह के नबी आपके नवासे की शहादत पर हमने ढोल नहीं बजाया था, हम गम मनाने वालों में थे। और गम मनाकर हम बताते हैं कि देखो हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने नबी के नवासे की शहादत को याद रखा है कि जो अय्यामुल्लाह की शक्ल में है। अच्छा, जुलूस अगर कुछ दिन ना निकले तो किसी को पता नहीं चल पाएगा क्या हुआ था, है ना, यही होता है। अच्छा, जुलूस निकलता किसका? बस आखिरी बात है, जुलूस जो है आपने देखा होगा कि जब सियासी पार्टीज अपना अपना परचम ले लेकर निकलती है बाहर अपना प्रचार करने के लिए, सब अपना प्रचार करते हैं, कोई सी भी जो है वो पार्टी हो, हर पार्टी को अपना हक होता है परचम लेकर निकलने का। लेकिन तब तक जब तक नतीजा आउट नहीं होता है, जैसे ही नतीजा आउट हुआ तो सारी पार्टीज घर में बैठ जाती है, बस एक पार्टी निकलती है, बस एक पार्टी निकलती है, वही जो जीत जाती है। हमने इससे पहले वाली तकरीर में कहा था हुसैन जीत गए